بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ جو رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے بہت دور کی اس مسجد تک لے گیا جس کے ارد گرد کو ہم نے بہت برکت دی ہے، تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ سورۃ الاسراء، سورت نمبر 17، آیت نمبر 1۔ اس میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سفر کا ذکر کیا ہے، جس سفر کو ہم سب لوگ جانتے ہیں، اسراء و معراج۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے رات کو سفر کرنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بابرکت ذات ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا، رات کا سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت کو رکھا ہے۔ مسجد حرام، بیت اللہ، کعبۃ اللہ مکہ میں، وہاں سے سفر کا آغاز ہوا، اور مسجد اقصیٰ تک، جو مسجد اقصیٰ فلسطین میں ہے، وہاں تک آپ کا سفر، اور وہاں سے پھر آپ کو ساتواں آسمانوں کی سیر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لایا گیا۔ تو اس سفر کا آغاز مکہ سے ہوا اور بیت المقدس تک۔ بیت المقدس میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت بھی کروائی، اور تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اس میں تمام انبیاء موجود تھے، اسی لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہاں پر تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اور یہ وہ مقدس جگہ ہے جس کو مسلمانوں کا قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے قبل مسلمان مکہ میں اور پھر مدینہ میں بھی آ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر امامت کروائی، اور آپ کا یہ امامت کروانا اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس کی رکھوالی، اس کی خدمت اور اس کی نگہبانی یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور پھر مسلمان اس ذمہ داری کو نبھاتے رہے، اور کتنا عرصہ تک مسلمانوں کے سپرد ہی یہ ذمہ داری رہی۔ پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں پر یہود کو آباد کیا گیا، یا یہود آ کر آباد ہوئے۔ تو اصل میں یہ جگہ مقدس جگہ ہے، اس کو ثالث حرم یعنی حرمین ہیں،
کعبہ اور مسجد نبوی، اور اس کے بعد مسجد اقصی، تیسرا حرم اس کو کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد، کہ صرف 3 مساجد ایسی ہیں جن کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھنا، تیاری کر کے جانا درست اور جائز ہے۔ وہ 3 مساجد کون سی ہیں؟ میں ایک مسجد حرام مکہ مکرمہ میں، دوسری مسجد نبوی، اور تیسری مسجد اقصی۔ تو یہ مسجد اقصی مسلمانوں کا اس کے ساتھ خاص تعلق اور واسطہ ہے، اور تعلق اور واسطہ کیوں نہ ہو کہ یہ وہ برکت والی جگہ ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہم السلام کی امامت کروائی۔ اور اگر آپ بیت المقدس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو شروع سے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بعد، یا اس سے پہلے بھی اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر روئے زمین پر بنا وہ بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام، اور پھر اس کے بعد جو گھر تعمیر ہوا وہ مسجد اقصی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح حدیث ہے، کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان اس کی تعمیر میں کتنا فرق ہے یا کتنی مدت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 40 سال۔ تو اگر آدم علیہ السلام نے، کیونکہ پہلا گھر، نماز تو ہمیشہ سے ہے، تمام انبیاء علیہم السلام پر نماز تھی، ان کی قوموں میں نماز تھی، تو آدم علیہ السلام نے اگر سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا تو پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ سے بیت اللہ کی بنیاد کو قرآن مجید نے یہ بیان کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر نو کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر نو کی تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل۔ 2 شادیاں تھیں، اور ایک سے اسحاق تھے حضرت سارہ علیہ السلام سے، اور حضرت ہاجر علیہ السلام سے اسماعیل تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ ذمہ داری لگائی کہ بیت اللہ مسجد حرام میں اپنے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ دیں۔ چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، اور پھر وہاں سے ان کی نسل چلی، قبیلہ بنو جرہم، قبیلہ جرہم میں ان کی شادی ہوئی، اور پھر ان کی نسل چلی، اور انہی کی نسل میں سے ہمارے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا۔ اور دوسرے بیٹے اسحاق تھے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ اور اسرائیل علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور پھر ان میں دیگر انبیاء آئے، اور اسی لیے یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کے بیٹوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ بار بار پڑھیں گے اسرائیل اور بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ تو بنو اسرائیل میں جو آخری پیغمبر تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس سے قبل موسیٰ علیہ السلام بھی رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ تو بیت المقدس کو تعمیر کرنے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ جگہ شام، فلسطین کا علاقہ، یہ انبیاء علیہ السلام کا مسکن تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا، اور انبیاء آتے رہے، اور یہ جگہ سلیمان علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد اس کو تعمیر کیا داؤد علیہ السلام نے، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صلیبی یہاں پر قابض تھے، نصارہ،
ان کے ساتھ معاہدہ طے ہوا اور اس کی چابیاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی۔ تو یہ تاریخ ہے بیت المقدس کی یا فلسطین کی، جو میں بیان کرنا چاہتا تھا، کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ مسلمان اس جگہ کے حقدار ہیں، مسلمان اس جگہ کے وارث ہیں، کیونکہ مسلمان حقیقت میں انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے، ان کے عقیدے پر قائم یہ مسلمان ہیں۔ تو خیر 1917 میں پھر یہ جو معاملہ پیش آیا کہ یہاں پر آ کر یہود کو آباد کیا گیا، اور یہ یہاں پر آ کر آباد ہوئے۔ اصل جگہ یہ فلسطینیوں کی تھی، عرب لوگ ہیں فلسطین کے رہنے والے، وہ وہاں کے باشندے ہیں، تو وہ وہاں پر موجود تھے۔ لیکن 1917 میں ممالک کی، کفار کے ممالک کی معاونت کے ساتھ، ان کے تعاون کے ساتھ یہاں پر یہود آباد ہوئے، اور پھر اس کے بعد ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا، اور 1948 میں اس کو ایک ریاست کا نام دے دیا گیا، اور پھر اس میں بھی اس کی باؤنڈریز مقرر کی گئی اور اس کو ایک خاص جگہ دے دی گئی۔ لیکن یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، اور انہوں نے پھر اپنے باقی لوگوں کو بھی دعوت دی اور کہا کہ جو بھی یہودی ہے وہ وہاں پر آ کر رہنا چاہتا ہے تو اس کو رہنے کی اجازت ہے، اور اس کو پھر بہت زیادہ سہولیات دے دی گئی، اور پوری دنیا سے کہیں سے بھی اگر کوئی یہودی اسرائیل میں آ کر آباد ہونا چاہتا ہے تو اس کو آباد کیا گیا، اور اس طرح سے وہ تعداد بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہاں پر جو مسلمانوں کی زمین تھی اس پر قبضہ ہوتا چلا گیا، اور تقریباً 80% جو جگہ تھی وہ انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی، اور پھر وہاں سے مسلمانوں پر ظلم بھی ہوتے رہے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، 75 سال سے ایسے چل رہا ہے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو وہاں سے اس علاقے کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور بہت سارے لوگ ملک بدر ہو گئے، چھوڑ گئے، اور پھر یہ پھیلتے پھیلتے اس پورے علاقے پر قابض ہو گئے، اور صرف تھوڑا سا علاقہ باقی رہ گیا، غزہ کا علاقہ، غزہ کی پٹی، جو جہاں پر صرف 23 لاکھ لوگ آباد ہیں، اور وہ جگہ باقی ہے، باقی اکثر جگہ پر ان کا قبضہ، اور وہ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اب جو لوگ وہاں کے باشندے ہیں، ہمیشہ سے رہنے والے ہیں، وہی اس جگہ کے حقدار ہیں، اور وہ اس جگہ کا حق رکھتے ہیں۔ اور دنیا میں دنیاوی قوانین کو بھی آپ دیکھ لیں تو ریاست کے لیے یہ 3 چیزیں ہونا ضروری ہے، کہ جب بھی کسی جگہ کو ریاست ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو وہاں پر رہنے والے، وہاں کے باشندہ، وہاں کے رہائشی، جو وہاں کے ریزیڈنٹ ہیں، وہ ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر اس کی حدود اور باؤنڈریز ہونی چاہیے، کہ یہ حدود ہیں اس ریاست کی، اور وہاں کے جو رہنے والے مقامی لوگ ہیں ان کے لیے اس ریاست کو قائم کیا جاتا ہے۔ جبکہ اس ریاست میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ یہ وہاں کے رہنے والے اصل باشندہ تھے، اور نہ ہی اس کی باؤنڈریاں بنائی گئی یا مقرر کی گئی، بلکہ یہ تو پھیلتے چلتے گئے اور جگہ پر قبضہ کرتے چلے گئے۔ تو اس طرح سے یہ لوگ وہاں پر قابض ہیں۔ تو اب صرف اگر آپ اس پوری تاریخ کو دیکھیں گے اور پھر ظلم و ستم کو دیکھیں گے، کبھی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی وہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، اور کبھی مسلمانوں کو محصور کر دیا گیا ہے، اور ایک جگہ پر صرف ایک غزہ جو جگہ ہے وہاں پر ان کو محصور کر دیا گیا ہے، کہ یہ ایک بہت بڑی جیل ہے وہاں کے لوگوں کے لیے، اور اس کے ساتھ اسرائیل ہے، وہاں سے وہ لوگ نکل بھی نہیں سکتے۔ اور ابھی جو صورتحال ہے، تو بتانا میں چاہ رہا تھا کہ یہ صرف ابھی سے نہیں ہے، بلکہ یہ 75 سال سے مسلمان یہ ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کو پریشان کیا گیا اور پریشان کرتے رہے یہ لوگ۔ لیکن اب اس حالت میں جب یہ مظلوم لوگ مجبور ہو کر، جب بہت سارے مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اپنی پینگیں بڑھانا شروع کر دی، اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات
بڑھانا شروع کر دیے تو ان لوگوں نے مجبور ہو کر اپنی حفاظت کے لیے، اپنی بقا کے لیے انہوں نے اگر یہ حملہ کیا تو پھر یہ حملہ بھی کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کا پس منظر فیوچر میں پتہ لگ جائے گا۔ بہرحال ممکن ہے یہ ایک پلاننگ ہو یا جیسے بھی ہے، ان مظلوم لوگوں نے اگر یہ اٹیک کیا تو اس کے جواب میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور تقریباً 10 دن گزر چکے ہیں اور حالات آپ سب حضرات کے سامنے ہیں، میڈیا پر آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو دل دلا دینے والے حالات ہیں کہ مسلمان تو درکنار، کوئی انسان بھی اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کے خلاف بھی ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ انسانی قوانین کو پامال کر دیا گیا ہے، ہیومن رائٹس کے جو قوانین ہیں ان کو پس پوچھ ڈال دیا گیا ہے، اور اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ اسلام تو جنگ اور قتال کے دوران بھی جو عام شہری ہیں ان کو مارنے سے روکتا ہے، عورتوں کی حفاظت کرنے کا درس دیتا ہے، بچوں کی حفاظت کا درس دیتا ہے، جو بوڑھے ہیں ان کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہ ہاسپٹل چھوڑے۔ آج کی خبر کو آپ نے دیکھا کہ ایک ہاسپٹل پر اس طرح سے بمباری کی گئی کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ شہید، 800-900 کے قریب شہید ہو گئے۔ نہ سکول چھوڑے، نہ کالجز چھوڑے، نہ عام عمارتیں چھوڑی ہیں، اور کس طرح سے وہ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، کس طرح سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے مسلمان کے لہو کو بہایا جا رہا ہے۔ وہاں کے بچے ہوں، وہاں کی عورتیں ہوں، پورے خاندان وہ شہید کر دیے گئے ہیں، پوری بلڈنگز وہ گرا دی گئی ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پوری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ صرف چند لوگ ہیں جن لوگوں نے بس زبانی مذمت کر دی۔ کیا صرف اتنا کافی ہے کہ زبان سے مذمت کر دی جائے کہ ہم مذمت کرتے ہیں؟ آپ ذرا تصور کریں کہ اگر یہی حال ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو، جب ہم لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، وہ تصاویر دیکھتے ہیں، تو ذرا یہ تصور کیجئے، اپنے ذہن میں یہ چیز لائیے کہ اگر ان کی جگہ پر ہم ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی، اگر ان کی جگہ پر ہمارے بچے ہوتے تو ہماری کیا حالت ہوتی، اگر ان کی جگہ پر ہمارے فیملی ممبرز ہوتے تو ہمارے دل پر کیا بیت رہی ہوتی، ہمیں کیسے سکون ملتا، کیسے چین ملتا۔ اور اسلام تو امن و امان کا درس دیتا ہے، کسی بھی انسان کے ساتھ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی ایک شخص کو قتل کر دیا بغیر کسی وجہ کے تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا ہے، اور جس نے کسی ایک شخص کو زندگی دی یا مثلا اس کو چھوڑ دیا، اس کو زندہ، اس کی زندگی کو بچا لیا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ فرمایا کہ اس لیے ہم نے بنو اسرائیل پر یہ فرض کر دیا، لکھ دیا کہ جس نے بھی کسی ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی وجہ کے یا زمین میں فساد کرتے ہوئے اس نے ایسا کیا، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پورے کی پوری انسانیت کو قتل کر دیا ہے۔ اسلام تو اس قدر امن اور سلامتی والا دین ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے کسی ایک شخص کی زندگی کو بچایا اس نے گویا کہ پوری انسانیت کو بچا لیا ہے۔ اور آج انسانیت شرما رہی ہے، لوگ پریشان ہیں کہ کس طرح سے یہ لوگ درندہ صفت لوگ بن چکے ہیں، اور سب یہود بھی اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہے، وہ بھی اس کے انکاری ہیں۔ جو عام لوگ ہیں وہ اس کا انکار کر رہے ہیں، وہ یہ اس کو ظلم اور بربریت سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ظلم اور بربریت انسانیت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مذہب اور مذہب کو ماننے والے وہ کیسے اجازت دے سکتے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ انسانیت بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ کسی بھی انسان کے ساتھ اس طرح کا ظلم و ستم کیا جائے۔ تو ایسے حالات میں عام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟
اور خاص کر کے مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو سب سے پہلے عام لوگ، ان کا تعلق چاہے کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ انسانیت کے ناطے سے ان مظلوم لوگوں کی مدد کریں، وہ چاہے مسلمان ہوں، چاہے ان کا تعلق کرسچینٹی سے ہو، چاہے ان کا تعلق یہودیت سے ہو، کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، لیکن یہ ظلم کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ کوشش کرے۔ کوشش کیا کی جا سکتی ہے؟ سب سے بڑی کوشش وہ تو ان لوگوں کی طرف سے ہوگی جو لوگ طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس حکومت ہے، وہ چاہے مسلمان ممالک ہوں، ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور جو غیر مسلم ممالک ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اقوام متحدہ ہو، اس کے علاوہ حقوق انسانیت کے تعلق سے جو دیگر تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس ظلم کو روکنے کے لیے وہ کردار ادا کریں، کیونکہ یہ ظلم کسی ایک مذہب کے نام پر ظلم نہیں ہو رہا، بلکہ یہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے انسانیت پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور بچوں کو قتل کر، یہ کون سا فائٹر ہے؟ ان کا تعلق حماس سے ہے۔ عورتیں جو ہاسپٹلز میں ہیں، جو بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کا تعلق وہ فائٹر ہیں، ان کو قتل کیا جا رہا ہے، ان پر بمباری کی جا رہی ہے۔ کون سا انسان، کون سی حکومت، کون اس کی اجازت دے سکتا ہے؟ تو یہ تمام لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، جو لوگ اپنی زبان سے اس چیز کو کنڈم کر سکتے ہیں، اس چیز کی مذمت کر سکتے ہیں، انہیں اپنی زبان کو استعمال کرنا چاہیے۔ جو لکھ کر سکتے ہیں، انہیں اپنے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ طاقت اور پاور رکھتے ہیں، جن کا اثر و رسوخ ہے، ان کو اس میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ ممالک نے تو ساتھ دے دیا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، تم کرتے رہو ظلم، ہم تمہیں بیری بیڑے بھی دیتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں، تم نہتے فلسطینیوں پر ظلم و ستم کرو، یہ مسلمان کا خون ہے، اس کی کیا پرواہ ہے؟ ان کی مدد کی جا رہی ہے، چاہے جائے کہ ان کو روکا جائے، ان کے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے۔ اور مسلم ممالک میں کچھ لوگ اپنی دوستی کی خاطر، ہمارے 57 مسلم ممالک، 50 سے زیادہ مسلمان اور کئی ارب کی تعداد میں مسلمان آرمیز، مسلمان حکمران، مسلمان ممالک کے لیڈرز، ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو روکنے کے لیے کوشش کریں، وہ اپنا کردار ادا کریں، اور اصل کام ان کا ہے، وہی کر سکتے ہیں۔ عام لوگ یہ کچھ نہیں کر سکتے جو حکمران کر سکتے ہیں۔ اور انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کا رشتہ بھائی چارے کا رشتہ ہوتا ہے۔ مسلمان پوری دنیا میں کسی جگہ پر ہوں، وہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ اذا اشتکا عضوا تداعى له سائر جسدہ بالسہر والحمى، کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ آج یہ تکلیف صرف غزہ کے مسلمانوں کو نہیں پہنچ رہی، پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور یہ تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ ایک مسلمان کو کسی جگہ پر کوئی تکلیف ہو تو پورے کے پورے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کریں۔ یہ بچے، یہ صرف فلسطینیوں کے بچے نہیں ہیں، یہ غزہ میں بسنے والے چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو رہے ہیں، وہ عورتیں جو بیوہ ہو رہی ہیں، اور وہ نوجوان جن کو شہید کیا جا رہا ہے، وہ بوڑھے جن کو مارا جا رہا ہے، جن کا خون بہہ رہا ہے، جن کی عزت آبرو محفوظ نہیں ہے، جن کا مال و متاع محفوظ نہیں ہے،
جو اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے علاقے میں ان کو سکون میسر نہیں ہے، تو مسلمان کسی اور علاقے میں رہنے والا وہ کیسے سکون کو محسوس کر سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو تمام کے تمام مسلمان کل جسد ایک جسم کی مانند ہیں، جیسے جسم کے کسی ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو پورے کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایسے ہی مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور جب ہم محسوس کر لیں گے، شاید آج ہم بے حس ہو چکے ہیں، ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، پتہ نہیں کب امت کو جاگ آئے گی۔ جب یہ تکلیف امت محسوس کرے گی، مسلمان محفوظ کرے گی، مسلمان محسوس کریں گے، تو پھر یہ کچھ کرنے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر کرنا کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے، کرنے کے کام کیا ہے؟ جیسے میں پہلے آگاہ کر چکا کہ انسانیت کے ناطے سے تمام ممالک اور ان کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میں کردار ادا کریں، اور مسلمان ممالک کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ عام جو لوگ ہیں جن کے پاس طاقت نہیں، قوت نہیں، وہ صرف اپنی زبان سے اس کی مذمت کر سکتے ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر مذمت کر سکتے ہیں، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں کہ یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یہ بربریت ہو رہی ہے، تاکہ وہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے یہ جواب دے سکیں کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم کو روکنے کے لیے جو میرے پاس طاقت تھی، جو میرے پاس قوت تھی، اس کو میں بروئے کار لایا، اس کو میں نے استعمال کر کے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اور یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ جو شخص بھی تم میں سے کوئی برائی دیکھے، کوئی منکر دیکھے، تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے۔ ہاتھ سے روکنا تو حکمرانوں کا کام ہے، ہاتھ سے روکنا تو حکومت کا کام ہے، ہاتھ سے روکنا تو فورسز کا کام ہے۔ لیکن جو لوگ ان کے پاس یہ طاقت نہیں، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، کہ جو یہ طاقت نہیں رکھتے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی زبان کو استعمال کریں۔ وہ گونگے شیطان بن کے بیٹھے نہ رہیں، وہ اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے، اپنی زبان کے ذریعے یہ پیغام پہنچائیں، مختلف لینگویجز میں، مختلف زبانوں میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیں، ان کو آگاہ کریں کہ یہ ظلم کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے، یہ ظلم ہو رہا ہے، تاکہ ان کی بدمعاشی اس کو سامنے لایا جائے، لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ظالم کون ہیں، کون ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں ظالم جن کی تاریخ ظلم سے بری پڑی ہے۔ انہوں نے انبیاء علیہم السلام کا قتل کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، کہ ہم نے تمام جہان کی عورتوں پر آپ کو فضیلت دی ہے، ان کے بارے میں بری باتیں کی، ان پر تہمت لگائی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ ان کی تاریخ اور پھر ان کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، تاکہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ یہ ظلم کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اگر آج تم لوگ خاموش ہو، کل تمہاری بھی باری ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے، ابلاغ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے اس بات کو لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی شخص اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو پھر وہ اپنے دل میں اس بات کو برا جانے، پھر وہ اس برائی کو برا سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ یہ دو ممالک کا ان کا کام ہے، ان کے درمیان جنگ ہے، یہ عرب اور اسرائیل کے درمیان جنگ ہے، ہمارا کیا تعلق؟ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ حماس اور اسرائیل کا مسئلہ ہے، یہ یہود اور مسلم کا مسئلہ ہے۔ اس کو صرف یہاں تک نہ سمجھا جائے، بلکہ انسان دل میں اس کو برا سمجھے کہ یہ بہت برا فعل ہو رہا ہے، جس سے انسانیت شرما رہی ہے کہ اس قدر ظلم و ستم۔ اور پھر مسلمانوں کے بارے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ اور بھائی کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اگر ایک بھائی کٹ رہا ہو تو دوسرے بھائی کو سکون محسوس نہیں ہوتا۔ آج ہماری بے حسی کی وجہ سے ہم اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ہم نے اسلام کو بھلا دیا ہے۔ آج کا مسلمان امت کا درد اس کے اندر کیسے پیدا ہوگا؟ اس کو تو اپنی فکر نہیں ہے، وہ کبھی نشے میں اپنے آپ کو تباہ کرتا ہے، کبھی کھیل تماشے میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے، کبھی فحاشی اور عریانی کی محافل میں اپنے آپ کو مصروف رکھ کر انجوائے کرتا ہے۔ اسے کیا فکر؟ اسے تو کرکٹ سے فرصت ہوگی تو وہ کچھ اور کرے گا،
اسے تو ڈانس اور دیگر ایسے معاملات سے فرصت ہوگی تو وہ اس کے ذہن میں کوئی اور چیز پیدا ہوگی۔ آج تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مسلمان نیو جنریشن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، مسجد اقصیٰ کیا ہے، بیت المقدس کیا ہے، بیت المقدس کے اصل وارث کون ہیں، بیت المقدس کی فضیلت کیا ہے، شام کے علاقے کی فضیلت کیا ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں ہے۔ ہمارے اندر پھر غیرت و اہمیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ ہم تو دنیا کے پیچھے پڑ گئے، ہم نے تو دنیا کو جمع کرنا ہے، دنیا کو اکٹھا کرنا ہے، بس اسی دوڑ میں سب مسلمان آگے سے آگے نکل رہے ہیں۔ وہ حکمران ہوں، رعایا ہوں، بس اپنے مفاد اور دنیا کی لالچ اور دنیا کی محبت یہ ہمارے اندر رچ بس چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسے واقعات رونما ہوں گے، ایسا ہوگا یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها، فرمایا کہ تم پر لوگ اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح سے لوگ ٹوٹ پڑیں گے۔ کن پر؟ مسلمانوں پر۔ مسلمانوں پر اس طرح سے ظلم و ستم ہوگا۔ فقال قائل، تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَمِن قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ، اللہ کے رسول کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے کہ یہ لوگ ہم پر غالب آ جائیں گے، ہم پہ ظلم و ستم ہوگا؟ کیا اس دن ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، تعداد میں بہت زیادہ ہوگے۔ آج دیکھ لیجئے 57 اسلامی ممالک، ان کی فوجیں، ان کی رعایا، ان کے حکمران کتنے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کی آبادی کس قدر ہے؟ فرمایا کم نہیں ہوگے، لیکن تمہاری حالت کیا ہوگی؟ وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، جس طرح پانی پر جھاگ ہے اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی۔ جیسے سمندر کا پانی جب آتا ہے اس پر جھاگ آپ کو نظر آتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہ جھاگ ختم ہو جاتی ہے، فرمایا ایسے تمہاری حالت ہوگی۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَّةَ مِنكُمْ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں میں جو تمہارا رعب ہے وہ ختم کر دے۔ دشمن تم سے ڈریں گے نہیں، تمہارا خوف ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن کو پیدا کر دے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول وہن کیا ہوتا ہے؟ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ، تمہیں دنیا سے محبت ہوگی اور موت کو ناپسند کرو۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، موت ہمیں پسند نہیں ہے۔ وہ مسلمان چلے گئے جو جذبہ شہادت سے سرشار تھے، جو اسلام کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے، وہ جب دیکھتے تھے کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، تو وہ اس کو روکنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ان کے اندر ایمان موجود تھا، ان کے اندر غیرت موجود تھی، ان کے اندر حمیت موجود تھی، وہ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، وہ اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اگر اسلام کو پھیلانے میں جو رکاوٹ آئے اس کو روکنے کے لیے اپنا جان مال سب کچھ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ ہم کہتے ہیں ہماری زندگیاں لمبی ہو جائیں، ہمیں دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے، اور اس دنیا کی لالچ نے ہمیں اتنا کمزور کر دیا کہ پہلے سے مسلم کو تقسیم کر کے مختلف ممالک میں ان کو بانٹ دیا گیا ہے، اور پھر ہر ممالک والے، ہر ملک والے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کفار کے غلام بن چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم بولیں گے، ہم بات کریں گے، ہماری حکومت ہم سے چھن جائے گی۔ تمہیں پیار ہے اپنی حکومت سے، تمہیں پیار ہے اپنی ریاست سے، تمہیں چاہیے دنیا کا مال و متاع، تم لے لو، مسلمان لٹتے رہیں، تمہیں کیا پرواہ۔ وہ غیرت اور وہ حمیت ختم ہو چکی ہے۔ تو آج اسلام کا درس بھی یہی ہے کہ اس ظلم کو روکا جائے، اور اس کے لیے ایک عام انسان کیا کر سکتا ہے۔ میں بات کو چند الفاظ میں یا اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری کہ اس کو روکنے کے لیے عام مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ذرائع ابلاغ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو دوسروں تک پہنچائے اور اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائے، اس کی مذمت کرے۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ جو ہر انسان کر سکتا ہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا جائے، دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ سے مدد مانگی جائے،
وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ آج عام نوجوان پوچھتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جو طاقت اور قوت نہیں رکھتے، اصل تو یہ ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ جو قوی اور طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اور قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ اپنے ڈیفنس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی تیاری کرو، جم جوائن کیجئے، واک کیجئے، ایکسرسائز کیجئے، کہ تاکہ آپ کا جسم مضبوط رہے۔ کل اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، کم از کم آپ اس کے دفاع کے لیے تو تیار رہیں۔ اور آپ کا پالا ان لوگوں کے ساتھ پڑا ہوا ہے کہ جن کی صرف آرمی تیار نہیں ہے، بلکہ وہاں کا ہر رہائشی، ہر رہنے والا، اس کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کو دفاعی ٹریننگ اس کو سکھائی جاتی ہے، اور ان کے پاس یہ ٹریننگ موجود ہے۔ لیکن ہمارے مسلمان صرف کھانے میں، پینے میں اور ان چیزوں میں مشغول ہیں، جبکہ قرآن مجید کا درس کیا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کہ اپنے آپ کو تیار رکھو، اپنی قوت کو جمع کرو، وہ گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کر، اور یہ اپنے جسم کو مضبوط کرنا، جسم کو طاقتور بنانا، جسم کو مضبوط رکھنا، یہ ایک مومن کی شان ہے۔ مومن پیٹو نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ کھا لے اور بس کھانا پینا یہی اس کی زندگی کا مشغلہ ہو۔ آج صرف ہم چند نعرے لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر دوڑ لگوائی جائے تو اس میں ہم فیل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو سوئمنگ پول میں لے جایا جائے، سمندر میں پھینک دیا جائے سوئمنگ کے لیے، آپ لوگ تیار نہیں ہیں، تو کیسے اپنا ڈیفنس ہو سکے گا؟ کیسے اپنا دفاع ہو سکے گا؟ کیسے دوسرے مظلوم لوگوں کی مدد آپ لوگ کر سکیں گے جب ہم خود ہی تیار نہیں ہیں؟ تو یہ کام ہے کرنے کے، یہ ذمہ داری ہے کہ اگر ہم کمزور ہیں تو اپنے آپ کو طاقتور بنائیے، اگر ہم کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے تو اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی کوشش کیجئے، اگر مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو اپنے آپ کو مالی اعتبار سے مستحکم کیجئے۔ آج تجارت کے لحاظ سے وہ لوگ غالب ہیں۔ ہاں، یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ کتنی چیزوں کا بائیکاٹ کریں گے آپ لوگ؟ کس نے روکا ہے کہ آپ اپنی ایجادات کیوں نہیں کر رہے؟ سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ تجارت کے میدان میں ہم لوگ پیچھے کیوں ہیں؟ یہ ذمہ داری ہے، یہ کرنے کے کام ہیں۔ صرف جوش اور ولولہ اور چند نعرے لگا لینا، زندہ آباد اور مردہ آباد، یہ چیز کافی نہیں ہے۔ عملی کام کیے جائیں، اپنے جسم کو تیار کیا جائے، مالی طور پر مستحکم ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے قلب میں، عرب ممالک کے اس ملک میں، فلسطین میں جا کر وہاں پر زمینیں لے کر وہاں پر قابض ہو گئے۔ کیا مسلمان وہاں پر انویسٹ نہیں کر سکتے؟ مسلمان وہاں پر انویسٹ نہیں کر سکتے تھے؟ اب بھی موقع ہے۔ مسلمان وہاں پر زمینیں کیوں نہیں لے سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ مسلمانوں کی سرزمین ہے، مسلمان وہاں پر زمین لیں، وہاں پر رہائش پذیر ہوں، لیکن ہم نے یہ کام نہیں کیے۔ تو اگر اب بھی ہم سوئے رہے تو پھر یہ غفلت کی نیند، اس سے ہمیں کب جاگ آئے گی؟ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ عملی کام کی طرف دیکھیے، اپنے آپ کو مستحکم کیجئے کہ آپ مالی طور پر دوسروں کی مدد کر سکیں، ایسا مستحکم بنائیے اپنے آپ کو۔ آپ جسمانی طور پر لوگوں کی مدد کر سکیں، اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کیجئے۔ تو یہ کام ہیں جو کرنے کے کام ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک آسان کام، اور جو ہر مسلمان کر سکتا ہے اور اس کو کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو، اللہ سے مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اپنے ان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، مدد کے لیے جائیں گے جو گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے، جو فجر کی نماز کے لیے نہیں جاگ سکتے۔ نماز کی پابندی کیجئے، نماز سے اللہ کی مدد ملے گی، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ سے مانگیے۔ لیکن ہم فرائض کی ادائیگی سے ہم پیچھے ہیں، نہیں، ہمیں فرصت نہیں ہے۔
ہمیں اپنی جاب سے فرصت نہیں، ہمیں اپنی اسٹڈی سے فرصت نہیں، ہمیں اپنے تجارت سے فرصت نہیں، تو یہ کام کس نے کرنے ہیں؟ 5-5 6-6 گھنٹے بیٹھ کر ہم اسکرین کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے، موبائل کے سامنے لمبی لمبی 5-5 6 گھنٹے کی ٹاکس ہم سن لیتے ہیں، فلم سٹوریز ہم دیکھ لیتے ہیں، ڈراماز ہم دیکھ لیتے ہیں، اور اگر نہیں ٹائم تو ہمارے پاس 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے کہ ہم خلوص دل سے مصلی بچھا کر اس رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیں کہ رب العالمین تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو مسجد اقصیٰ کی حفاظت کر سکتا ہے، تو ان مظلوم مسلمانوں کی حفاظت کر سکتا ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم نے تیرے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، تو ان کی مدد کر۔ لیکن یہ کب ہوگی؟ جب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ مسلم امہ سو رہی ہے، آج وہ بچے شہادت سے قبل زخمی حالت میں پکارتے ہیں، کہاں ہے عرب کے مسلمان، کہاں ہے عجم کے مسلمان، کہاں ہے مسلم امہ، کون ہے جو ہماری مدد کرے گا؟ وہ صلاح الدین ایوبی کے منتظر ہیں، وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راہ کو تک رہے ہیں، وہ لوگ صبر و استقامت کا پہاڑ بن چکے ہیں، لیکن ہم بے حسی اور بے غیرتی کی مثال بن چکے ہیں۔ کسی کے سر پہ جون تک نہیں رینگ رہی، کوئی پرواہ نہیں، ہر انسان اپنے کام میں مشغول ہے، اسے فرصت ہی نہیں ہے۔ یہ آسان کام، کون ہے وہ شخص جب اس پہ پریشانی آتی ہے وہ مانگنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، لیکن جب ہمارے ان بھائیوں پر پریشانی ہے تو کیوں نہیں ہم دعا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مسنون عمل ہے کہ جب مستضعفین ان کو تنگ کیا جاتا، پریشان حال، پریشانی کا عالم ہوتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، قنوت نازلہ کیا کرتے تھے، نمازوں میں یہ دعا کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب مکہ میں مسلمانوں کو تنگ کیا گیا، ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت کی، قنوت نازلہ۔ فرضی نماز ہو یا نفلی نماز ہو، ان میں قنوت کی جا سکتی ہے۔ فرض نماز کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ آپ نے دعا کی، اللہم انجِ الولید ابن الولید، اللہم نجی سلمۃ ابن حشام، اللہم نجی عیاش ابن ابی ربیعہ۔ ان لوگوں کے نام لے لے کر دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دے، ان کو بچا دے، ان کی حفاظت فرما۔ اور پھر یہ دعا کی، اللہم اشدد وطأک علی مضر، اللہم اجعلها علیہم سنین کسنی یوسف۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، یہ مضر قبیلہ ہے، ان پر اپنی پکڑ کو سخت کر دے، اور ان پر اس طرح کا قحط لے آ جیسے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط تھا۔ اور پھر جب وہ 70 شہداء جو قاری قرآن تھے جن کو شہید کیا گیا، تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور صبح کی نماز میں یہ قنوت کرتے رہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اور پھر ان قبیلوں پر رعل، ذکوان اور ان قبیلوں پر بدعا کیا کرتے تھے، ان پر اللہ کی لعنت بھیجتے تھے۔ اور پھر صحیح البخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر کہتے، اللہم لعن فلانا و فلانا و فلانا۔ جب رکوع سے کھڑے ہوتے تو آپ ایسے کیا کرتے تھے۔ تو آج یہ کرنے کے کام ہیں، ہر انسان انفرادی طور پر دعا کرے، جماعت کی صورت میں جب نماز پڑھی جائے قنوت نازلہ کا اہتمام کیا جائے، اور قنوت نازلہ میں ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما، یا رب العالمین تو جو چاہے کر سکتا ہے، تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو ہمارے مومن اور مسلمان اور کمزور مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ آپ ایسے دعا کر سکتے ہیں، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین فی غزہ، کہ اللہ تعالیٰ جو مستضعفین ہیں، جو کمزور مومن ہیں، غزہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما، ان کو نجات نصیب فرما دے۔ اللہم انصرہم، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما۔ اللہم اشدد وطأک علی الیہود، وطأتک علی الیہود،
اللہ تعالیٰ یہود کو تباہ و برباد کر دے، اور جو بھی ان کی مدد کرنے والے ہیں اللہم لعنہم اللہم اجعلھا علیہم سنین کسنی یوسف۔ یہ دعائیں ہیں جو مانگی جائیں، یہ دعائیں ہیں جو کرنے کا کام ہے۔ ہر مسلمان یہ کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ رب العالمین سے خلوص دل سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری طاقت میں جتنا تھا ہم کر رہے ہیں، ہم بھی اس ظلم پر خاموش نہیں ہیں، ہم نے اپنی زبان کے ذریعے بھی لوگوں تک پیغام پہنچا دیا، ہم نے روکنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو تیرے سامنے اٹھا دیا ہے، تجھ سے مانگتے ہیں، تجھ سے سوال کرتے ہیں، تو ہی اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد فرما اور ان کو ان غاصبین سے، ان ظالمین سے نجات نصیب فرما۔ تو یہ دو کام ہیں۔ تیسرا کام یہ ہے جو ہر عام مسلمان کر سکتا ہے کہ ان کی زندگیوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اپنے مال کو پیش کیا جائے، اپنا مال اللہ کے راستے میں پیش کیا جائے تاکہ ان کی زندگیوں کو بچایا جا سکے۔ وہاں کے جو مظلوم لوگ ہیں، جو بیمار ہیں، جو زخمی ہیں، جو گھروں سے جن کو نکلنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ حالت بن چکی ہے کہ ان کے پانی کو بھی بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر بجلی کے نظام کو بھی معطل کر دیا گیا ہے، وہاں پر ہر طرح سے ان کو محصور کر کے تنگ کیا جا رہا ہے۔ تو اس میں مسلمانوں کی اور تمام انسانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے پہنچیں، اور جب مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی مدد کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کرتا ہے جب وہ شخص اپنے بھائی کی مدد میں لگ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا کی کسی مصیبت کو، کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، ٹال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کی تکالیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے دعا کی جائے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ یہ ظالم لوگ ہیں، یہ غاصب لوگ ہیں، یہ ظلم کر رہے ہیں۔ اور پھر ہمیں یہ آگاہی ہونی چاہیے مسجد اقصیٰ کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، ہمیں اپنی تاریخ کا علم ہونا چاہیے، ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس جگہ کے حقیقی وارث کون ہیں اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اس کی آگاہی ہمیں ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور پھر دعا کیجیے، دعا کے ساتھ ساتھ اپنا مالی تعاون کیا جائے۔ ان کی مدد کے لیے بہت ساری تنظیمیں ایسا کام کر رہی ہیں، اور پھر افسوس تو یہ ہے کہ اب ظلم و ستم ظلم و ستم کرنے کے باوجود بارڈرز کو بند کر دیا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں مل رہی کہ جو جا کر ان کی زندگیوں کو بچا سکے۔ اتنا بڑا ظلم کہ وہاں پر جو ان کی مدد کے لیے جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کھانا لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے پانی لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کو بھی جانے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو اپنے مال کے ساتھ ایسی تنظیموں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ ایسے وقت میں بہت سارے فراڈی لوگ بھی نکل آتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نام اس جگہ کا لے کر لوگوں کے پیسے کو ہڑپ کر جاتے ہیں۔ ان سے بچتے ہوئے ایسی تنظیمیں جو وہاں پر کام کر رہی ہیں، جو وہاں پر موجود ہیں، غزہ میں موجود ہیں، ان کے ساتھ مالی تعاون کیا جائے، اور مالی تعاون کے ذریعے تاکہ جو لوگ وہاں پر محفوظ ہیں، جو بیمار ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی مدد کے لیے اپنا مال پیش کر دیا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس واقعے کی، اس کی مذمت کی جائے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچایا جائے، اور پھر اس کی مذمت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی تاریخ کا علم حاصل ہو، ہمیں پتہ ہو، اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کرنے کے لیے وقت نکالا جائے اور اپنا مالی تعاون پیش کیا جائے۔ جو جتنا کر سکتا ہے وہ اس میں پیش کر دے، اور خواہ میں جذباتیت کو اختیار کرنا اور جذبات میں آ کر اپنے ہی ملک کا نقصان کر دینا، یا جس جگہ پر کوئی انسان رہ رہا ہے وہاں پر نقصان کرنا، اس کی نہ ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی قرآن و سنت سے ہمیں اس کا درس ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر ظلم ہو رہا ہے
تو اس کی مدد کرنے کا حکم اسلام نے ہمیں دیا، انصر اخاک ظالما او مظلوما۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کیا کرو، وہ ظالم ہو تب بھی اور مظلوم ہو تو تب بھی۔ فرمایا اللہ کے رسول جو ظالم ہے اس کی مدد کیسے کی جائے گی؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ آ رہی ہے۔ تو فرمایا کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ تو اپنے ہی آپ کو نقصان پہنچا دینا یا اپنی پراپرٹی کا نقصان پہنچا دینا یا دیگر مسلمانوں کی یا دیگر لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچانا، اسلام قطعاً ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس کے لیے عملی کام کی ضرورت ہے، اور وہ عملی کام کیا ہے کہ جو آپ کی استطاعت ہے، جو آپ کی بساط میں ہے، اس کے آپ مکلف ہیں اور اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ جو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر ہے اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ تو آپ کی استطاعت میں آواز بلند کرنا ہے، آپ کی استطاعت میں اپنے قلم کا استعمال کرنا ہے، آپ کی استطاعت میں لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے، آپ کی استطاعت میں مالی تعاون کرنا ہے، اور آپ کی استطاعت میں یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائیں، راتوں کو اٹھ کر اور قنوت ناظرہ کا اہتمام کر کے، تو یہ چیزوں کا اہتمام کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے۔ اور پھر معاشی بائیکاٹ کرنا، یعنی اس صورت میں کہ ان کی جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اور ان کا بائیکاٹ اگر صرف چند لوگ کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جب بہت زیادہ لوگ اور پھر حکومتی سطح پر اگر ایسا کیا جائے تو پھر اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس مال سے معاونت پہنچ رہی ہے ان کو، ان کی تجارت سے ان کو معاونت پہنچ رہی ہے، جس سے وہ اسلحہ خرید کر ہمارے ہی مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ ڈال رہے ہیں۔ اور پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان آپس میں متحد ہو جائے، یکجا ہو جائے، اور مسلمان ایک پلاننگ کے ذریعے اس کے لیے تیاری کرے کہ جب بھی کسی جگہ پر بھی، کسی علاقے میں بھی، وہ کشمیر کا علاقہ ہو، فلسطین کا علاقہ ہو، وہ بورما کا علاقہ ہو، کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو تو مسلمان متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ممالک وہ متحد ہو جاتے ہیں الکفر ملت واحدہ کے تحت، کہ بہت سارے متحد ہو جاتے ہیں یہ مسلمانوں کے خلاف ہے، تو ٹھیک ہے تم لگے رہو، ہم تمہارے ساتھ تعاون کریں گے۔ لیکن مسلمان علیحدہ علیحدہ، کوئی کہتا ہے کہ یہ عرب کی جنگ ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ خاص علاقے کی جنگ ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں، اور جس کی وجہ سے یہ آپس میں دوریاں اور آپس میں افتراق، یہ ایک بہت بڑا سبب ہے کہ جس کی وجہ سے غیر مسلم غالب آ جاتے ہیں اور پھر وہ ظلم و ستم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو مظلومین ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ظالم ہیں ان کو ظلم سے روکنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو مسلمان غزہ میں مظلوم ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم انصر المسلمین فی کل مکان، اللہم انصر المسلمین فی غزہ، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔